اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ وَلْتَقُمْ اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، یدعونا جو دعوت دیں، الی الخیر طرف خیر کے، ویامرونا اور جو حکم دیں، بالمعروف نیکی کا، وینہونا اور جو روکیں، عن المنکر برائی سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتا رہے، دین کی طرف راغب کرتا رہے، سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرتا رہے۔ وہ گروہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تم سب میں سے، پوری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے دین کے لیے خاص ہونا ضروری ہے، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے بھی اور جو مسلمان ہو کر بھی خرابیوں میں، بری باتوں میں گرے ہوئے ہوں، انہیں باز کرے، انہیں نیکی کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ جو لوگ دین سے ہٹ رہے ہوں، راہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہوں، انہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ انہیں واپس خیر، حق اور بھلائی کی طرف بلانا چاہیے۔ نیکی کا حکم دینا آسان اور کسی کو برے کام سے روکنا مشکل ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ یہ کر لو، یہ نیکی ہے، کوئی برا نہیں مانے گا، اور کسی کو کہنا کہ یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یا تم ٹھیک نہیں کر رہے، تو یہ بات لوگوں پر گراں گزرتی ہے۔ اس سے کئی دفعہ لوگ دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس اتنے بڑے کام کا ذمہ وہی لے سکتا ہے جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ وہ لوگوں کی نفرتیں بھی، باتیں بھی، سازشیں بھی برداشت کر لے گا۔ ایسا کرنے سے روکنے والے کا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں، صرف لوگوں کی بھلائی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور رب کی رضا کے لیے وہ یہ کار خیر کر رہا ہے۔ نیت صاف ہے، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، تو ایسا ہی گروہ فلاح پانے والا ہے، کامیابی پانے والا ہے۔ امت مسلمہ میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے تو اس کو طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر نفرت بھی گئی، برائی بری ہی نہ لگی، تو تمہارا کوئی ایمان نہیں۔ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ جس دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اسی دین کے فروغ کے لیے تم کوشش نہیں کرتے۔ تم نے اپنے ضمیر سلا دیے، لوگ دین اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، بدعات اور غیر مسلموں والی حرکتوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور تم خاموش تماشائی بنے رہو۔ ایسا ممکن نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ اگر تم میں ایمان ہوگا، خالص ایمان، اللہ سے سچی محبت، تو کوئی نہ کوئی طاقت کے مطابق قدم اٹھے گا جو برائی روک سکے۔